اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلی علیہ۔ اب آپ اسی بکر تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی۔ آج دوران نماز انتہائی درجہ کی محبت و تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی کریم علیہ السلام کی جس طرح تعظیم بجا لاتے تھے، اس پر وہ واقعہ شاید گواہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی علالت کے آخری ایام میں صحابہ کرام اس وقت صحابہ کرام کو پیش آیا جب وہ حالت نماز میں علالت کے دنوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باجماعت نماز کی امامت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ تمام صحابہ صف بصف نماز میں مشغول تھے۔ نبی کریم علیہ السلام حجرہ مبارک کا پردہ اٹھا کر مسجد میں تشریف لائے۔ اس موقع پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے مرض الموت کے ایام میں جب صداقت کے پیکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی امامت کرتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، چنانچہ پیر کے دن صحابہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، نماز ادا کر رہے تھے۔ اتنے میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا اور کھڑے کھڑے دیکھا کہ اس وقت صحابہ نماز کس طرح پڑھ رہے ہیں۔ تو جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا تو حضور علیہ السلام کے چہرہ انور سے نور کی کرنیں پھوٹنے لگیں، نور پھوٹنے لگا۔ نور سے وہ مسجد روشن ہو گئی اور ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے قرآن کے اوراق کی طرح روشن ہے۔ اور وہ صحابہ باجماعت نماز پڑھ رہے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کتنی محبت کے ساتھ صداقت کے پیکر سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو جب وہ نور صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے شاید خیال کیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، نماز میں تشریف لانا چاہتے ہیں۔ تو ابو بکر سیدنا صدیق اکبر نے یہ خیال کیا اور ایڑیوں کے بل پچھلی صف میں ملنا چاہا۔ تو ادھر سے حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، اے صحابہ نماز جاری رکھو، نماز جاری رکھو، کیونکہ حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو سیدنا صدیق اکبر ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ کر مقتدیوں میں ملنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز پوری کرو۔ پھر آقا مدنی تاجدار مدینہ
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا تو اسی روز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اب ذوالفقار اس سے معلوم ہوتا ہے اگر صحابہ نماز میں ہوں تو حضور علیہ السلام تشریف لے آئیں تو صحابہ پیچھے امامت والے سیدنا صدیق اکبر امامت کو چھوڑ کر پیچھے مقتدیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب ذوالفقار انہوں نے مصلی رسول چھوڑا اور ایڑیوں کے بل پیچھے آنا شروع کر دیا تو سرکار نے فرمایا تم نماز جاری رکھو۔ اب ذوالفقار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اتنی محبت کرتے تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ، اتنا پیار تھا، اتنی تعظیم تھی کہ نماز میں بھی حضور علیہ السلام کا جب چہرہ نظر آتا ہے تو اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنا نور پھیل جاتا ہے۔ اب ذوالفقار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح تعظیم کرنی چاہیے، اسی طرح حضور علیہ السلام کا ادب کرنا چاہیے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں بھی آقا مدنی تاجدار مدینہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ والسلام۔